أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وسماكم المسلمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماشاء اللہ، ہماری یہ نشست ہماری زندگی کے متعلق چل رہی ہے. تقریباً یہ آخری اس موضوع کی نشست ہے کہ ایمان، صحت مند اسلام کی سچی زندگی، اس کا عقیدہ اور اس کے عبادات اور اس کے معاملات اور اس کی معاشرت اور اس کی اخلاقیات کیسے ہوتے، اس موضوع پہ بات چل رہی تھی. تو آخر میں ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ گویا کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور یہ ایمان کی زندگی گناہوں سے خراب ہوتی. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہا سچا ہے، اللہ کی یہ بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عین حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے. ان کا ایمان اللہ کی ذات پہ اور بڑھ جاتا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا. جب سچے ایمان والوں نے دیکھا کہ ساری دنیا کا کفر ان کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب سچے ایمان والوں نے دیکھا سارا دنیا کفر، مسلمانوں کی یہ سچی ریاست اسلام پہ جو کھڑی ہے مدینہ منورہ کی، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کفر اکٹھا ہے. تو قرآن مجید بتاتے ہیں کہ وزادتہم ایمان، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. کہ اللہ نے سچ کہا تھا کہ جب تم سچے دین پہ چلو گے تو کفر تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو جائے گا. تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے وزادتہم ایمان، ایمان اور بڑھ گیا، اللہ کی ذات پہ اعتماد، یقین اور بڑھ گیا. تو یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَوْزِنَ ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے حضرت صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے. کیا ایمان ہوگا؟ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ستارے خوب نظر آ رہے تھے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ، کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان پہ ستارے ہیں. حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ آپ میرے ابا کا نام لیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. تو حضرت عائشہ کچھ خاموش سی ہو گئی.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے عائشہ تم چاہ رہی تمہارا ابا کا نام آئے گا؟ سنو، عمر کے ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور تمہارے ابا کی ایک رات کی نیکیاں جو اس نے میرے ساتھ ہجرت میں غار میں گزاری ہے وہ ایک طرف۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے صدیق سے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اس رات کی نیکیاں مجھے دے دو جو ہجرت کی رات تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہے۔ تو لو وزن ایمان و ابی بکر مع سائر ام لرجح ایمان و ابی بکر، ایمان اتنا بھی بڑھتا ہے، ایمان اتنا بھی بڑھیا ہوتا ہے۔ بڑھتا ہے ایمان، اور ایمان گھٹتا بھی ہے، کمزور بھی ہوتا ہے۔ جیسے درخت کی جڑیں خشک ہو جائیں زمین میں، جو نظر تو نہیں آتی لیکن درخت اس کی گواہی دیتا ہے کہ جڑوں کی کیا حالت ہے، پھل نہ آئے، پھول نہ آئے، پتے گر جائیں، شاخیں نہ رہیں، تنا سوکھ جائے، اور یہ پورا درخت اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے، سوکھ جائے بالکل۔ تو اس درخت نے بتا دیا نا کہ زمین کے اندر چھپی چیز کا کیا حال ہے، جڑ کا، کہ اپنی پہچان ہی نہ رہی۔ اسی طرح مسلمان کا ایمان تو اندر سے چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اس کی زندگی بتاتی ہے۔ اگر اپنے عقیدے میں اور اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں اور اپنی معاشرت میں اور اپنی اخلاقیات میں کہیں بھی تازگی ایمان کی نظر نہ آئے تو بتائیے اس کے اندر کا ایمان کا کیا حال ہو، کہ نہ اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان یقین مسلمانوں کا ساتھ، نہ اس کی زندگی میں عبادت مسلمانوں کی سی، نہ اس کی معاشرت مسلمانوں کی سی، نہ اس کے معاملات لین دین مسلمانوں کے سے، نہ اس کے اخلاقیات مسلمانوں کے سے، تو پھر نام کا ہی مسلمان رہ گیا نا بھائی، کہ ابا نے بچپن میں مسلمانوں کا نام رکھ دیا تھا اور کچھ بچپن میں اس کے اسلام کے مطابق کچھ رسم و رواج ہو گئے تھے، اور جب مرے گا تو لوگ جنازہ پڑھ لیں گے، باقی تو اس کی زندگی میں کوئی اسلام کی شناخت نہیں ہے، تو ایمان اتنا بھی گھٹتا ہے۔ اور ایسا بھی مسلمان نظر آتے اور بے شمار نظر آتے ہیں جنہیں کلمہ بھی الفاظ بھی صحیح طور پہ نہیں آتے، کلمے کا مفہوم بھی کوئی نہیں پتا، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز، اس کا کتنا اہتمام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی ہے، روزے کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے۔ معاشرت دیکھیں تو ان کی زندگی میں اور ہندوؤں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی زندگی میں اور عیسائیوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ معاملات دیکھیں تو جو یہودی سود لیتے تھے یہ بھی لیتے ہیں، جیسے سعودی لین دین جو سود کا کرتے تھے وہ بھی کرتے، جیسے یہودیوں کے ہاں جوا اور قمار تھا، ان کے ہاں بھی قمار اور جوا ہے، یعنی وہ ساری وہ چیزیں جو غیروں کی ہیں وہ اس کی زندگی میں ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، نیکیوں سے بڑھے گا، اعمال صالحہ سے بڑھے گا، بڑھتا چلا جاتا، بڑھتا ہی چلا جاتا، اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے تو ایمان کی سطح روز بروز نیچے آئے گی۔ صحت کو اور جسم کا وزن بڑھانے کے لیے اور صحت بحال رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جسم کو آپ غذا بھی اچھی دیں اور اس کے لیے پرہیز بھی اچھی کریں۔
صحت بحال ہو جائے، وزن ٹھیک ہو جائے، غذا بھی اچھی کر لیں اور ساتھ ساتھ اس کو مضر چیزوں سے بھی بچائیں. تو مسلمان کی ایمانی زندگی کی صحت کے لیے اچھی نیکیوں کی بھی ضرورت ہے، اعمال صالحہ بھی اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات اور سنن کا اہتمام بھی خوب ہو، اور ساتھ ساتھ جو زہریلے اثرات ہیں، جو مضر چیزیں ہیں، گناہ، آنکھوں کی خیانت، زبان کی خیانت، کانوں کی خیانت، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو خیانت کر رہے ہو اللہ سب جانتے ہیں. تو مضر چیزوں سے بھی اپنا ایمان بچائے گا تم صحت مند، ورنہ تو نہیں ہوئے. تو رمضان پورا گزر گیا ہے، پر یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ مسلمان کا ایمان صحت مند ہو جائے، مسلمانوں کا ایمان صحت مند ہو جائے، کہ اس کی زندگی میں اچھی اچھی نیکیاں اور فرائض اور اللہ کے احکامات سے ہوں، اور اس کی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، گناہوں پہ سچی توبہ، سچی معافی، یہ ہو جائے. سبحان اللہ، ایمان صحت مند ہو جائے. اب ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں ایک بات سے، بلکہ اللہ کے نبی کی دو باتیں سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے لحاظ سے آج کہاں کھڑے. 28 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ ایمان صحت مند ہونے کی ایک نشانی ہے. پہلی نشانی فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تو نیکی کرے تجھے بڑی خوشی ہو، اور جب تجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پریشان اور بے چین ہو جائے. فرمایا جس کو یہ علامت نصیب ہے سمجھے اللہ نے اسے صحت مند ایمان دے دیا. آج 28 دن گزر گئے، ہم نے ایمان کو اچھی غذا بھی دی اور اپنی سے کچھ پرہیزگاری بھی کی، تو بتائیے ایمان کی یہ صحت بحال ہو گئی؟ گناہ تو ہو جائے گا، غیبت بھی ہو جائے گی، جھوٹ بھی ہو جائے گا، آنکھوں کی خیانت بھی ہو جائے گی، کچھ کوتاہی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ کوتاہی آپ کو بے چین اور پریشان کر دیتی ہے اور آپ کو توبہ اور معافی پر مجبور اور کھڑا کر دیتی ہے. اگر کر دیتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی صحت نصیب فرما دی. یہ صحت مند ایمان کی نشانی ہے بھائی. اور اگر اب تک کیفیت وہی ہے کہ گناہ زندگی میں ہیں اور ان کی عادت باقی ہے، نیکیاں بھی چل رہے ہیں، گناہوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور گناہ پہ شرمندگی اور ندامت بالکل نہیں ہے، تو میرے عزیزو چند 1-2 شامیں رہ گئیں اور 1-2 راتیں رہ گئیں، تھوڑے سے لمحات رہ گئے، ابھی بھی موقع ہے. اگر سچی توبہ اور ندامت ہو جائے تو انشاءاللہ کچھ نہیں گیا، بہت کچھ مل سکتا، بہت کچھ مل سکتا ہے ان گھڑیوں کے اندر. ورنہ جو ایمان مطلوب ہے اس رمضان میں، اور جو ہدف ہے رمضان کا، اور جو اصل سیزن ہے رمضان کا، وہ صرف روزے نہیں ہے، وہ صرف افطاری نہیں ہے، وہ صرف قیام نہیں ہے راتوں کا، وہ تو ایمان کی صحت ہے. وہ تبھی ممکن ہے جب غذا بھی اچھی ہو اور توبہ بھی بڑی ہو، غذا بھی اچھی ہو، معافی بھی بڑی ہو، اعمال صالحہ بھی خوب ہو، پرہیزگاری بھی خوب ہو. مطلوب یہ ہے رمضان میں. تو ہم اپنی ایمان کی صحت کا جائزہ لے لیں کہ اب گناہ کرنے سے پریشانی ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، اور یہ بے چینی اور پریشانی مجھے گناہ معافی پہ کھڑا کر رہی ہے، فوراً توبہ ہو رہی ہے، فوراً معافی مانگ رہا ہوں. یہ مقصود ہے رمضان. اب 11 مہینے اگلے آئیں گے، گناہ تو ہو جائیں گے، غلطیاں تو ہو جائیں گی، انسان ہے، کمزور ہے، بشر ہے، کر بیٹھے گا غلطی. لیکن اگر ایمان کی یہ سطح نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. فوراً توبہ کر لے گا، فوراً معافی مانگ لے گا، جہاں قصور ہوا رات سونے سے پہلے معاملہ صاف کر لے گا. یہ ایمان ہے. ایسا صحت مند ایمان چاہیے بھائی. دوسری نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، ایک تو یہ ہو گئی، دوسری نشانی صحت مند ایمان، کسی درجے کا ایمان، کسی درجے کا ایمان. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع فبقلبی وذلك اضعف الایمان. اللہ کی نافرمانی دیکھے تو ہاتھ سے روکے. بچوں میں دیکھ رہا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے، کاروبار میں دیکھ رہا ہے، اپنے ماتحتوں میں دیکھ رہا ہے. جہاں اس کا ہاتھ چلتا ہے، زبان چلتی ہے، اس کی بات کی اہمیت ہے، اس کے اختیارات ہیں، گناہ دیکھ رہا ہے، روک رہا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں روک سکتا، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. اب کیا کر رہا ہے؟ گھر میں آگ لگ جائے تو آدمی اپنے ہاتھ سے بجھاتا ہے، ہاتھ سے نہیں بجھا پاتا تو لوگوں کو مدد کے لیے زبان سے بلاتا ہے. تب زبان سے بھی کام نہ چلے تو ایک طرف بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس آگ کو کیسے بجھاؤں، بے چین ہوتا ہے. گناہ کی آگ لگی ہے زندگی میں، گھر میں، بچوں میں، ماتحتوں میں، اپنے دائرہ اختیار میں. ہاتھ سے بجھایا نہیں بجھ پا رہی، زبان سے بجھایا نہیں بجھ پا رہی. تیسری صورت کیا ہے؟ بیٹھا ہے، بے چین ہے، سوچ رہا ہے، فکر مند ہے، یہ گناہ کی آگ کیسے بجھاؤں. فرمایا اگر یہ بے چینی بھی ہے گناہ کو دیکھ کر تو سمجھو پھر بھی ایمان موجود. اور ایک روایت میں آیا اس کے آگے کوئی ایمان. ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا کہ گناہ پالے اپنی زندگی میں. ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی میں گناہوں کو پالے، گناہ کی زندگی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھے، گناہ کو اپنی زندگی کی عزت سمجھے، اسٹیٹس سمجھے. ایسا مسلمان نہیں ہوتا. یہاں ایمان کوئی نہیں ہوتا. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اور چند لمحے میرے عزیزو، ان لمحوں کے اندر بھی اگر اپنے گناہوں پہ سچی معافی اور سچی توبہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ پھر بھی اس رمضان کی کمائی ہاتھ سے نہیں گئی. پھر بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، پھر بھی بہت کچھ مل سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اور ایمان کی یہ صحت نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أستغفر الله ونتوب إليك، أستغفر الله ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہماری گزارش یہ ہے آج کہ ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع تو اعتکاف میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. مغفرت دل سے مانگنی چاہیے نا. دل بھی کہو کہ واقعی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، صرف یہ الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کے اندر وہ ندامت، شرمندگی کی کیفیت بھی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ کیا انعام ملے گا، اس دنیا میں کیا انعام ملے گا، اس دنیا میں کیا مشکلیں آسان ہوں گی. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. اللہ اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دے گے. یہی تو مسئلہ ہے. کوئی غموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے چینی اور بے سکینی کی مصیبت میں جل رہا ہے، اور کسی کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی دیندار عامل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بتائیے یہ وظیفہ کس قدر مؤثر ہوگا. لیکن مسلمان بھی بڑا سادہ ہے، یہ کہتا ہے کام بھی ہو جائے زندگی بھی بدلنی نہ پڑے، کام بھی ہو جائے گناہ کی گندگیوں سے، گناہ کی گندگی بھی نہ چھوڑنا پڑے، کچھ ایسا ہو جائے آسان سا کہ کام بھی ہو جائے اور شیطان بھی راضی رہے، گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وظیفہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دے.
کسی کو صحت کا غم لگا ہے، کسی کو اولاد کا غم لگا ہے، کسی کو کاروبار کا غم لگا ہے، اور غم ہی غم ہے بھائی، غم ہی غم ہے، اندر سے یہ غم ہی کھائے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا اس سے نجات مل سکتی ہے، اللہ سے کثرت سے معافی مانگو۔ اچھا معافی تو وہ مانگے جو کہے کہ میں خطا کار ہوں۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا میاں تو اسے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں، تو تو بڑا ہی پارسا ہے، بڑا ہی پاک صاف ہے، تجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری ذات دیکھ لو، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جن کی بھول چوک کی معافی کا اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں بھی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ، ہر غم سے نجات، اور تیسرا انعام ورزقه من حيث لا يحتسب، سبحان اللہ، ورزقه من حيث لا يحتسب، روزی وہاں سے ملے گی کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ ایک نقشہ بند ہوگا دوسرے نقشے سے اللہ دے گا، ادھر سے رکاوٹ ہوگی اللہ دوسرا راستہ نکال دے گا، وہاں سے دے گا وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ چھوٹی سی نعمت کی شکل ہوگی، لذت کتنی ملے گی، اس سے فائدہ کتنا اٹھائے گا۔ بظاہر نعمت چھوٹی لیکن فائدہ بہت، بظاہر وہ نفع کی نعمت چھوٹی، نفع بہت۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے روزی دیں گے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو وظیفہ کون سا ہے، عمل کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی کثرت کر، اللہ سے معافی کی کثرت کر، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے۔ اور یہی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ایمان والا، صاحب ایمان، اللہ کا بندہ، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اصرار کرے، وہ گناہوں پہ سینہ زوری کرے، وہ گناہوں پہ فخر کرے، وہ گناہ کر کے تکبر کرے، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ غلطی بڑے سے بڑے پرہیزگار آدمی سے بھی ہو جائے گی، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس تریاق ہے، وہ استغفار ہے، اس کا اہتمام کر کے گناہوں کی ریئیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ کرے یہ عمل ہمیں، اللہ کرے ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر رات سونے سے پہلے بستر پر تھوڑی دیر ندامت کے ساتھ یہ کلمات کہہ دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک استغفار ہے جو استغفار کبھی سردار ہے، ایک استغفار ہے جو استغفار کبھی سردار ہے، وہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ استغفار ملتا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو اسے شام کو پڑھے اور دن میں موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا، اور دن کو پڑھ لے اور شام کو موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے۔ تو اگر ان کلمات کو صبح اور شام کا معمول بنا لیا جائے تو میرے عزیزو دنیا کی برکتیں بھی، گناہوں کے ریئیکشن سے حفاظت بھی، اور اللہ بھی راضی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتمت المسلمين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا ایک سچا مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی میں اور آپ کی ہدایات کے مطابق اس کی صحیح صورت کیا ہے۔
قرآن حدیث کے آئینے میں اس کی صحیح تصویر کیا ہے؟ تو ایک مومن کا اللہ کے ذات پہ اعتماد، یقین، ارکان اسلام، فرائض اسلام کا اہتمام. اب بات چل رہی تھی کہ ایک سچا مسلمان اپنا بھی حق ادا کرتا. انسان میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، جسم، عقل، روح کہہ لیں یا دل کہہ لیں. تو وہ ان تینوں کے بھی حقوق ادا کرتا. جسم کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اس کی طاقت کا خیال رکھتا ہے، اس کی طہارت اور نظافت کا خیال رکھتا ہے، اس کے لباس پوشاک کا خیال رکھتا ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، بالوں کا خیال رکھتا ہے، منہ اور دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، غذا کا خیال رکھتا ہے. ایک سچا مسلمان، بیدار مسلمان ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے 5 چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے. ختنہ کروانا، زیر ناف بال کٹوانا، بغل کے بال صاف کرنا، ناخون کٹوانا، مونچھیں کٹوانا. یہ فطرت ہے انسان. اگر انسان اچھی فطرت پہ ہے تو اس کی زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام ہوگا، ختنہ بھی ہوگا، اور وہاں زیر ناف بال کی صفائی بھی ہوگی. ہر ہفتے 15 دن، کم از کم 40 دن سے پہلے. بغل کے بال صاف کرنا جمعہ سو جمعہ یا 15 دن یا کم از کم 40 دن سے پہلے ورنہ گناہگار ہوگا. ایسی ناخن کٹوانا تاکہ ان میں گندگی نہ رہے. اب تو فیشن ہے، لمبے لمبے ہوتے ہیں، وہ بیچاری فطرت خراب کر رہے ہوتے. اب فطرت کا تعلق ہے ناخن صاف رکھنا، کاٹنا. وہ تقلیم الاظافر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ناخن کٹوانا. اسی طرح مونچھیں کٹوانا، ایسی نہیں کہ اتنی بڑی ہوں کہ منہ میں جا رہی ہوں، پانی پی رہا ہے اس میں جا رہی ہوں. ان کو سنوارنا، طریقے سے ان کو تراشنا، ان کا خیال رکھنا. تو جسم کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے، لباس کا بھی نظافت کا خیال رکھتا ہے، کھانے پینے میں بھی جسمانی صحت کی رعایت رکھتا ہے. اسلام اپنے پیروکاروں میں اور اپنی روحانی اولاد میں ان سب چیزوں کی رعایت دیکھنا چاہتا ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ دیکھنا چاہتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں سے کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کی ہوتی، آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو بڑی رہنمائی کرتے. تو اسلام بھی اپنی روحانی اولاد میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنی حیت کا خیال رکھیں، پراگندہ نہ رہیں، گندے نہ رہیں. وہ انسانی برادری میں ایک مسلمان نمایاں نظر آئے. دوسری چیز عقل ہے. عقل کی روشنی اور عقل کا شرف ہے کہ اسے علم دیا جائے، اسے علم دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. ایک درجے کا علم تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے، اگر میاں بیوی کو پاکی ناپاکی کے مسائل ہی پتہ نہ ہو، اگر اس بچی کو بیچارے کو ایام حیض اور مخصوص دنوں کی ہدایات کا اور احکامات کا پتہ ہی نہ ہو، انسان کا، مرد کا جسم خراب ہو گیا، اسے پاکی کا طریقہ ہی نہ آتا ہو،
تو ایک درجے کا علم سیکھنا فرض ہے. اگر وہ صاحب مال ہے تو اسے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے چاہیے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے ازواجی زندگی کی بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے. اگر وہ بالغ ہو گیا تو اسے نماز کے بنیادی مسائل تو آتے ہوں. اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو حج کی چیزیں تو سیکھنی فرض ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے یہ تو پتا ہو کہ کس چیز سے روزہ ہوتا ہے، کس خراب ہوتا ہے، کس سے بڑھیا ہوتا ہے. ایسی 24 گھنٹے کی زندگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر اتنا علم فرض ہے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی پاکیزہ گزر سکے، اللہ کی چاہت والی گزر سکے. یہ تو ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے کن عالما، عالم بنو، او متعلما، یا علم سیکھنے والے بنو، او محبا، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، او مستمعان، یا ان کی مجلس میں آ کر عقیدت سے ان کی بات سننے والے بنو. ولا تکن الخامس، پانچویں چیز نہ بننا کہ تمہارے دل میں اہل علم کا بغض ہو، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. پانچویں قسم نہ بننا. ان چاروں میں سے کہیں بھی اپنے آپ کو شامل کر لو. ظاہر ہے محبت کرو گے تو ان کی مجلس میں آؤ گے، دین سیکھو گے. تو پانچوں میں سے پانچویں چیز نہ بننا کہ تمہارے دل میں ان کا بغض ہو، ان کے بارے میں برائی ہو. بلکہ آج دنیا میں جتنا بھی کوئی فتنہ بے دینی کا کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے، بے دینی کا راستہ صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ علماء کی برائی دل میں پیدا کرنا. آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی تحریر پڑھیں گے، اس کی تقریر سنیں گے تو اہل علم کی برائی دل میں لے کے اٹھیں گے. یہ شیطان ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت. چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہو. کوئی بھی بے دین آدمی اپنے بے دینی کا راستہ صاف کرنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ غلط نظریات بیٹھ جائیں، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اہل علم کی عظمت، عقیدت، احترام دلوں سے نکالتا، ورنہ اس کی دال نہیں گلے گی. ورنہ تو وہ اہل علم سے پوچھ لے گا، قرآن حدیث کے ماہرین سے پوچھ لے گا، اس کی دال نہیں گلے گی. اس کی برائی پھیلے گی تب جب اس طبقے کو درمیان سے نکال دو. کسی آدمی کی برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی صحبت میں یا اس کی تحریر سے یا اس کی تقریر سے یا اس کی مجلس سے اٹھے تو اہل علم کے اس کے دل میں عظمت ختم ہو جائے، احترام ختم ہو جائے. کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عقل کا بھی حق ہے، اسے صحیح علم، اسے صحیح علم دو. اول درجے کا علم قرآن سے ہی پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، بنیادی اسلام کے فرائض کا علم اسے سے ہو. ایک آدمی صاحب مال ہے، بالغ ہے، زندگی گزر گئی، اسے زکوٰۃ کا پتہ ہی کوئی نہیں. آج میرے پاس ایک ساتھی آیا زور میں، فرمایا اللہ نے فضل فرمایا تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو ہم زندگی بھر سمجھتے ہی تھے کہ ہم نے بھی زکوٰۃ دینی نہیں. اسے زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اب بھی ایسا ہی دیہاتوں میں کچھ نہیں پتا عشر کیا ہوتا، کچھ نہیں پتا کھیتوں میں اللہ کا کیا حق، کچھ نہیں پتا زراعت میں اللہ کا کیا فریضہ ہے. چل رہی زندگی. تو اتنا علم تو سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ کتاب سے سیکھے، چاہے صحبت میں جا کے سیکھے، چاہے پوچھ کے سیکھے. اسی طرح اس عقل کا شرف اور ایک انسان کی عزت یہ ہے کہ وہ دنیاوی علوم میں بھی اچھی دسترس مسلمان حاصل کر. ایسا نہیں کہ مسلمان دنیاوی علوم میں ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہے.
سچے مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے. کتنی بدنصیبی ہے کہ جن دنیاوی علوم کو مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا آج مسلمانوں کے ہاں وہ گم ہیں. اور مسلمان نہ صرف یہ کہ دین سے آری ہے، آج دنیاوی علوم میں بھی غیروں کا محتاج. جتنی ایجادات ہو رہی ہیں وہ غیر کر رہے ہیں، مسلمان اس معاملے میں صفر ہے. یہ لہو لعب میں لگے. دنیا ہر چیز کو ایجاد کر رہی ہے، بنا رہی ہے، اور امتحان نبینے بھی کھیل رہے ہیں، لڑکیاں بھی دوڑ رہی ہیں، مرد بھی کھیل رہے ہیں، جوان بھی کھیل رہے ہیں، بوڑھے بھی کھیل رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. عجیب ہی قوم ہے. یہ سبھی کھیلنے لاؤ لاب پہ لگے. کوئی ایک چیز ملک پاکستان میں مسلمانوں کیا بنتی ہو. حالانکہ یہ علوم تو مسلمانوں کی وراثت تھی، مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. دنیا ان کے پاس آ کر دین بھی سیکھتی تھی، روحانیت بھی سیکھتی تھی، اور دنیاوی ترقی کے اصول اور ضابطے بھی سیکھتی تھی. اس امت کے جو خلفاء گزرے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ، خلفاء امت اور خلفاء مسلمین، انہوں نے ایسے ایسے امن اور سلامتی کے ضابطے بنائے تھے اپنے دور میں، اور ایسا انسانیت کو امن دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملی. منتظم لوگ تھے، دنیاوی شعبے چلانے کا انہیں طریقہ آتا تھا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر سے فرمایا کہ مجھے یہودیوں پر اعتماد نہیں، جاؤ تم ان کی زبان سیکھو، دوریانی زبان بھی جا کے سیکھو. اس لیے کہ میرے پاس خطوط آتے ہیں، بس اوقات مجھے خطوط لکھوانے پڑتے ہیں، تم سیکھو نا. اور آپ ایسے زبان کے ماہر تھے کہ آپ کے 100 غلام تھے، اور ہر غلام کی زبان الگ تھی، اور آپ کو ان سب کی زبان آتی تھی. ایسی مہارت تھی مختلف زبانیں سیکھنے میں. مختلف قوموں کے زبانوں کے 100 غلام، اور ہر ایک سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے. تو یہ اس عقل کا شرف ہے کہ یہ علم کا حریص ہو، یہ علم کا حریص ہو، علم کا شوق ہو. اب یقین جانے ہماری نئی نسل کو تو پڑھنے کا مزاج ہی نہیں رہا. ان کے ہاتھوں میں جو خرافات آ گئی ہیں، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارہ چاہتا ہے اس کا تعلق صرف فیس سے ہے، اور اس بچے کا تعلق صرف کس سے ہے؟ سند سے ہے. نہ وہ پڑھانا چاہتے ہیں، نہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو فیس سے واسطہ ہے، اس کو ڈگری سے واسطہ ہے، اور صلاحیت استعداد زیرو ہے. کہیں بھی مقابلے پہ کھڑے ہو جائے، استعداد نہیں. لوگ کہتے ہیں بے روزگاری بہت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں لوگ چاہیے. سچ کیا ہے؟ اہلیت نہیں ہے، دیانت نہیں. اگر کہیں اہلیت اور دیانت ہو جائے، اس کی تو آج بھی بہت قیمت ہے. ہر آدمی کیا اس کی مانگ ہے بھائی. اہلیت تو ہو، دیانت ہو. کہتے بے روزگاری بہت ہے. بے روزگاری وہی ہے، یا دیانت نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے، یا اہلیت نہیں ہے یا دیانت نہیں. تو المؤمن الصادق، المؤمن القوی، ایک سچا مسلمان اپنی جسم کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے عقل کو بھی غذا دیتا ہے، اپنی دانش کو بھی غذا دیتا ہے، علم کی دولت دیتا ہے، علم کی روشنی دیتا ہے. اور تیسری چیز، اس کی جسم کی غذا، اس کی روح کی غذا
روح کی غذا ہے. سبحان اللہ. روح جتنا پاکیزہ ہوگا اور پاک ہوگا اتنی انسان کی زندگی میں انسانیت ہوگی. جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین. جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، اس لیے کہ وہ روح الامین اس لیے ان کا نام پڑا کہ وہ روح کی غذا لے کے آئے تھے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. روح امین آئے اور انہوں نے آپ کے دل پہ قرآن اتارا ہے. نزل بہ الروح الامین. تو جبرائیل امین کا ایک نام ہی روح الامین ہے تو روح کی غذا لے کے آئے. امین لقب ہے کہ راستے میں کہیں اس غذا میں خیانت نہیں ہوئی، پوری امانت کے ساتھ وہ چیز پہنچا دی اللہ کے نبی کے پاس. روح الامین. تو اس دن کی بھی غذا ہے کہ اللہ کی بندگی ہو، اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو. موقع کی جو اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، سونے کی، جاگنے کی، کپڑے پہننے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، تاکہ جب بھی تم غذا لو جسمانی تو ساتھ ساتھ روح کی غذا بھی لو، کہ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے. کھانا کھایا، اللہ نے بڑی نعمتیں دی، جسم کو اچھی سے غذا مل گئی، لیکن ساتھ پڑھ لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کی یاد ہو گئی، روح کو بھی تقویت. آپ نے آرام کیا، جسم کو راحت ملی. اب جب آپ اٹھے الحمدللہ، پھر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے بیدار کیا، نیند سے بیدار کیا، میری نیند پوری ہو گئی. قضائے حاجت کی اور آپ کی جسم کو راحت ملی، آپ نے دعا پڑھ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اللہ تعالی شکر، اللہ کی یاد، تاکہ روح کو بھی ساتھ ساتھ غذا ملتی رہے. اور پھر خاص طور پہ اس روح کی غذا میں فرمایا کہ آدمی کا دوست اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، صحبت اچھی ہو. ایسی صحبت میں جہاں ظلمت ہے، جہاں گناہ ہیں، یا ایسے دوست جو برے ہیں، یا ایسے ماحول جس سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس سے روح خراب ہوتی، اس سے دل کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے. اچھی صحبت، اچھا ماحول، اچھا دوست، اچھا رفیق، اچھا ہم مجلس، ایمان کی مجالس. اس لیے ہم اچھی صحبت کو اور دین کی مجالس کو اور مسجد کے ماحول کو اہل ایمان کے لیے پاور ہاؤس کہتے ہیں. اگر اس کا اس سے رابطہ رہے گا، اسے ایمانی پاور ملتی رہے گی، ایمانی طاقت ملتی رہے گی. اور اگر پاور ہاؤس سے تار کٹ جائے تو لائٹ تو نہیں آئے گی، روشنی تو نہیں آئے گی، روشنی نہیں رہے گی. بلکہ اگر وہ پاور ہاؤس سے تار کٹ جائے تو خطرہ ہے کوئی سویرے چرسی آئے اس کو اٹھا کے لے جائے، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے. ایسی جو بیچارے اچھی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بے دین آ کے ان کو اچک کے لے جاتا ہے، کوئی بھی بے دین آ کے اسے اچک کے اغوا کر لیتا ہے، کیونکہ اسے دین کی صحبت ہی نہیں ملی، مجلس ہی نہیں ملی، اس کو پہچان ہی نہیں ہے صحیح غلط کی. کوئی بھی آیا لے گیا، کوئی ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھا ہے، کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہے، کوئی کس انداز سے بیٹھا ہے، کوئی بھی اسے اغوا کر لے گا. لیکن اگر اس خوش نصیب کو اللہ کا گھر مل گیا، قرآن حدیث کا نور مل گیا، اچھی صحبت مل گئی، اندر روشنی اور بصیرت آ گئی، گمراہی سے محفوظ رہے گا، پہچان لے گا یہ بے دین ہے، یہ بے دینی پھیلا رہا. تو روح کی غذا اور دل کی پاکیزگی کی غذا جو ہے وہ اچھا ماحول ہے، اچھی صحبت ہے. ایک مسلمان
اپنے جسم کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنی عقل کو بھی غذا دیتا ہے، اور اپنی روح کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب صحت مند ایمان والا اور صحت مند اسلامی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔